آج ہم تیسرا باب شروع کر رہے ہیں الحمدللہ طلوع و غروب. انگلش میں کہتے ہیں سن رائز اینڈ سن سیٹ. ٹھیک ہے. پیارے طلباء کرام اور ناظرین کرام، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا کیا ہے؟ تو پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ حقیقتاً نہ سورج نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے. جی ہاں، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی. دیکھیے، سورج ہمیں اس لیے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ زمین کی سطح پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور زمین ہماری نظروں میں حائل ہو جاتی ہے اور ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے کچھ گھنٹوں کے لیے، رات بھر کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ زمین کی جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھر ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے. پھر جب ڈوبتا ہے تو پھر وہی والا معاملہ ہوتا ہے کہ سورج نہیں ڈوبا، زمین کی سطح حائل ہو گئی، اور اسے ہی طلوع غروب کہتے ہیں. پریشان نہیں ہو جائے گا، سورج طلوع غروب ہوتا ہے مگر ان معنی میں کہ ہمیں طلوع غروب دکھائی دیتا ہے. اگر ہم زمین کے کرے سے باہر نکل جائیں، ہم فضاؤں میں نکل جائیں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر ہمیں سورج ہمہ وقت دکھائی دیتا رہے گا. کبھی کبھی ڈوبے گا جب زمین رکاوٹ بن جائے یا جب چاند رکاوٹ بنے، تو جب ہمارے لیے وہ کچھ دیر کے لیے اور اپنی جو وہ سورج جو ہے وہ ہم سے چھپے گا، جیسے آپ کہتے ہیں سورج گرہن چاند گرہن، تو اس طرح کی کیفیت ہوگی. لیکن یہ جو روزانہ کا طلوع غروب والا جو معاملہ ہوتا ہے اپنی، یہ نہیں رہے گا اگر ہم ہزاروں لاکھوں میل جو ہے زمین سے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ زمین کی سطح کے حائل ہونے سے ہمارے لیے طلوع غروب کے معاملات ہوتے ہیں. آئیے دیکھیں، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے. لازمی بات ہم زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں اور زمین پر ہی پیدا ہوئے ہیں، زمین پر ہی رہ رہے ہیں، زمین کی خاتمہ فرمائے. تو لہذا اس سے چھٹکارا تو ہے نہیں، اور ہم اوقات طلوع غروب بھی زمین ہی کے لیے ابھی معلوم کرنے جا رہے ہیں، ہم خلاؤں کے لیے معلوم کرنے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. سورج کا بالائی کنارہ اپر لم. دیکھیں، سورج کے دو رخ ہمیں ملتے ہیں. یہ ہم نے سورج بنایا، اب ایک اس کا اوپری کنارہ ہے، اس کو کہتے ہیں بالائی کنارہ یا اپر لم، اور ایک ہوتا ہے زیری کنارہ، نیچے والا کنارہ، لوور لم. تو سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے جب مشرقی جانب، جہاں سے سورج عام طور پہ نکلتا ہے، مشرقی جانب دائرہ افق حقیقی، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شے رکاوٹ نہ ہو، پہاڑ اور غیر ہموار زمین، اور جہاں پر ہمیں زمین آسمان ملتے دکھائی دیں، یہ افق ہے. ٹھیک ہے. تو افق دائرے کی شکل میں ہوتا ہے. اس میں جو شرقی افق ہے اس جانب ہم دیکھیں تو جب سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے مشرقی جانب دائرہ افق حقیقی سے منطبق ہوتا ہے، ملتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حقیقی، شرعی یا عرفی طلوع. یعنی حقیقتاً بھی یہی طلوع ہے، شرعاً بھی یہی طلوع ہے، اور عرفاً بھی یہی طلوع ہے. عرفاً میں نے اس لیے کہا کہ صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، کافروں کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ وہ بھی اسی طلوع کو طلوع مانتے ہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں، اور اسی کو غروب مانتے ہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں. تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے. امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہذا جیسے ہی سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے شرقی افق کو چھوئے گا، یہ طلوع آفتاب ہو گیا، شرعی بھی، حقیقی بھی، عرفی بھی. اس کے بعد سورج کا ٹکیا نکلنا شروع ہوگی. پاؤں نکلی، آدھا نکلی، پونا نکلی، پھر پوری ٹکیا باہر آ گئی. اس کے بعد سورج افق سے مسلسل اونچا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دائرہ نصف النہار پر پہنچے گا. ناظرین کرام، میں نے یہ نہیں کہا کہ عین سر پر پہنچے گا، کیونکہ سورج ہر بلد کے لیے، ہر شہر کے لیے عین سر پر نہیں پہنچتا. ہمارے پاکستان میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ سورج عین سر پر آئے، لیکن ہند کے اندر جو ہے وہ ایسے خطے موجود ہیں، ایسے شہر موجود ہیں کہ جن کے عین سر پر بھی سال میں 2 دن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی اور آپ اپنے اپنے شہروں کے لیے معلوم بھی کر سکیں گے کہ سورج اگر ہمارے عین سر پر آئے گا تو وہ سال کے کون سے دنوں میں آئے گا، اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے.
تو یہ ہو گیا شرعی لحاظ سے طلوع کہ جب پہلی کرن چمکے، پہلا کنارہ چمکے مشرقی افق سے، اسے کیا کہیں گے ناظرین؟ طلوع آفتاب۔ اب ڈوبنے کو لیجئے، سورج زوال کے بعد جھکتا چلا جائے گا جانب مغرب، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ٹکیا پہنچے گی غربی افق پر۔ اب پہلے اس کا زیری کنارہ چھپے گا، یہ غروب آفتاب نہیں ہے، پھر پاؤ ڈوبے گا، آدھا ڈوبے گا، پونا ڈوب جائے گا، یہ سب غروب آفتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب ہے مکمل قرص آفتاب، سن ڈسک کے سیٹ کا نام۔ جب مکمل جو ہے قرص آفتاب، سورج کی ٹکیا جب مکمل چھپتی ہے تو اسے غروب آفتاب کہتے ہیں۔ اگر ٹکیا کا معمولی سا کنارہ بھی باہر رہا اور کسی نے روزہ کھول دیا، اس کا روزہ فاسد، کسی نے اذان مغرب دی تو اذان کا مغرب کی نیت مان لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو اس کی نماز بھی سرے سے نہ ہوگی، کیونکہ ابھی وقتی داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں غروب کی تاریخ بھی وہی ہے کہ جب سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے غربی افق سے ملے تو اسے حقیقی، شرعی یا عرفی غروب کہتے ہیں۔ اب کیا اور بھی کوئی طلوع غروب ہوتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، ایک نجومی طلوع غروب بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کو بھی سیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ نجومی اور جو ہمارا جو شرعی طلوع غروب ہے اس میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے جی، یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک، اور یہ سمت الراس ہے، اور سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر یہ دیکھیے یہ پورا 90 درجے بن گئے، یعنی ایک خط جو ہمارے سر کے بیچوں بیچ آسمان کی جانب چلا گیا، دوسرا خط جو ہمارے قدموں سے زمین کو چھوتا ہوا نکلا، بعد میں ہواؤں میں ہوتا ہوا خلا میں چلا گیا۔ دیکھیں نا، یہ زمین کو بس معمولی سے چھوئے گا، اس کے بعد تو پھر خلاؤں اور ہواؤں میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا افق۔ اب یہ چونکہ مشرق کی جانب ہے تو یہ افق شرقی ہوا، جی توجہ رکھیے گا، اور یہ افق چونکہ جانب مغرب ہے لہذا یہ افق غربی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا 90 درجے، ایسے یہاں پر بھی 90 درجے۔ تو پیارے اور محترم ناظرین کرام، جب تک سورج کی ٹکیا افق سے نیچے رہتی ہے، تو جب تک رات رہتی ہے، جب تک اپنے سورج کی ٹکیا دیکھیں افق کے نیچے ہوگی، ہمارے لیے رات ہے۔ یہ سورج ڈوبا، رات شروع ہوئی، یہ دیکھیں یہ آدھی رات تو ہمارے پاؤں کے نیچے آ گیا، اور اس کے بعد دیکھیں اونچا ہوتے ہوتے یہ افق کے پاس آیا۔ تو جب تک ہمارے افق کے نیچے ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے سورج، یہ رات ہے، اور جب تک سورج کی ٹکیا کا کوئی نہ کوئی جز ہمارے بالائی افق پر ہے تو یہ دن ہے۔ مکمل سورج نہیں، سورج کا کنارہ بھی اگر اوپر ہوگا تو وہ بھی دن میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مکمل قرص آفتاب جب تک زیر افق رہے تو ہے اپنے بلو ٹو ہوریزون، تو یہ رات ہے، نائٹ ہے، اور جب تک اپر رہے ہوریزون کے اوپر تو یہ دن ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے نجومی کہتے ہیں کہ جب سورج حقیقت میں اس کا مرکز منطبق ہو، یعنی وہ آدھا اوپر ہو آدھا نیچے، تو بس یہ نجومی طلوع ہے، اس کو نام دے دیں نجومی طلوع۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جب سورج جو ہے وہ اس کا مرکز حقیقت میں افق پر پہنچے، یعنی آدھا اوپر آدھا نیچے، تو اسے نجومی غروب کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اب نجومی طلوع نجومی غروب کے وقت ہم جو ہے وہ دوری نکالیں گے کہ مرکز شمس کی دوری۔ تو دیکھیں فارمولا بنانے کے لیے کہ نجومی طلوع غروب کب ہوگا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری کیا ہے۔ لازم بات ہے کہ جو نجومی طلوع ہے اس میں مرکز کا جو شمس کا جو مرکز ہے وہ ٹھیک 90 درجے پر ہے ہمارے سر سے، لہذا ہم کہیں گے بعد سمتی برائے نجومی طلوع و غروب 90 درجے، ٹھیک ہے۔
جب 90 درجے سورج جانب مشرق جھکا ہوا ہوگا تو نجومیوں کے نزدیک طلوع ہو جائے گا، جبکہ طلوع پہلے ہی ہو چکا ہوگا، اور جب جانب مغرب 90 درجے جھکا ہوگا تو نجومیوں کے نزدیک غروب ہو جائے گا، جبکہ حقیقت میں غروب ہوگا ہی نہیں۔ لہذا اس میں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ بعض عاملین حضرات جو ہیں وہ جو جنتریاں شائع کرتے ہیں جو ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، اور اپنے جو اس برج میں پیدا ہوئے تو ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں تو وہ اثرات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو خاص کر یہ مستقبل کا حال جو بیان کرتے ہیں اس کو تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، نہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ عاملین حضرات جو اپنی کتابوں کے اندر بعض اوقات طلوع غروب کے اوقات دیتے ہیں، تو ہوشیار رہیے گا۔ میں نے بھی دیکھا اپنے کہ وہ بعض اوقات یہ اوقات دے دیتے ہیں نجومی، کیونکہ وہ کامی نجومی والا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اوقات طلوع غروب بھی نجومی دے دیتے ہیں، اس کو شرعی سمجھ کر کہیں آپ اپنے جو ہے وہ نماز مغرب اور افطار وغیرہ میں کہیں اس کو عمل میں نہ لائیں۔ تو اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ 90 درجے پر بہر ان کے اوقات نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شرع کو کیا مطلوب ہے؟ لازم بات ہے شرعن جو ہے وہ ایسے سورج کو تو نہیں کہتے طلوع، بلکہ جب سورج کا بالائی کنارہ جو ہے وہ افق کو چھوئے گا تو ہم اسے کہیں گے طلوع آفتاب جو ہے، لہذا یہ کیفیت ہوگی۔ یہ دیکھیے اب سورج کا مرکز نیچے ہوگا تو سورج کا بالائی کنارہ افق پر پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب سورج جو ہے افق سے نیچے چلا جائے گا اور اس کا بالائی کنارہ افق پر منطبق ہوگا تو ناظرین کرام ہم جب کہیں گے دیکھیں یہ مکمل چھپ گیا، تو لہذا اس کا مرکز نیچے ہو گیا، اور یہ شرن جو ہے طلوع ہونا چاہیے اور یہ شرن جو ہے وہ غروب ہونا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ چاہیے کہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی ایسا بھی نہیں ہوگا، ابھی آپ کو بہت سی اپنے حیران کر دینے والی باتیں آپ کو بتانی ہے، لہذا ساتھ رہیے۔ یہ دیکھیے اب جب ہم پوزیشن لیتے ہیں تو اب ہم اینگل ناپتے ہیں، ہم نے اینگل ناپا، اب معمولی سا اینگل جو ہے وہ بڑھ گیا، دیکھیں آپ پہلے 90 درجے تھا، اب یہ جو اینگل ہوگا یہ 90 درجے کے بجائے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور وہ کتنا زیادہ ہوگا؟ جو سورج کے نصف قطر کی سیمی ڈایا میٹر کی جو مقدار ہوگی اس کے برابر ہوگا۔ اب حیات دانوں نے حساب لگانا شروع کیا کہ یہ جو سورج کی جو ٹکیا ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کے مرکز سے اس کے کنارے تک کا یعنی کہ نصف قطر سیمی ڈایا میٹر یا ریڈیس جو ہے وہ کیا ہوگا، تو حیات دانوں نے حساب لگایا اور بتایا کہ جو نصف قطر شمس ہوتا ہے وہ 16 دقیقے ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے ناظرین اور طلبہ کرام؟ 16 دقیقے۔ تو پتہ چلا کہ اب سورج جو ہے وہ شرعی لحاظ سے 90 درجے نہیں بلکہ 16 دقیقے، اور جب 90 درجے اور 16 دقیقے پر جانب مشرق ہوگا تو طلوع ہونا چاہیے، اور جب 90 درجے 16 دقیقے پر جانب مغرب جھکے گا تو غروب ہونا چاہیے۔ لیکن دانوں نے دیکھا کہ ایسا بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے کہ سورج 90 درجے 16 دقیقے پر پہنچے وہ پہلے ہی نظر آنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد اس کے کہ وہ 90 درجے 16 دقیقے پہنچ کر مزید نیچے ہو گیا تب بھی نظر آتا رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچ تھا اس میں کئی 100 سال جو موقعین تھے، جو حساب لگانے والے تھے، وہ پریشان رہے، وہ اس راز کو پانے کی کوشش کرتے رہے، قدرت کے اس راز کو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے سارے حساب جوڑ لیے لیکن سورج کو جب نکلنا چاہیے اس سے پہلے ہی دکھائی دینے لگتا ہے، اور سورج کو جب ڈوب جانا چاہیے شرعی لحاظ سے بھی تب بھی نہیں ڈوبتا، دکھائی دیتا رہتا ہے۔ تو کئی 100 سال کے بعد سائنس اس بات کو سمجھ سکی کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اس کی اصل وجہ تھی ناظرین کرام ریفریکشن، عمل انکسار۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی نقشے جو ہے وہ فتح رضویہ شریف میں بنا کر ہمیں سمجھایا ہے۔ قربان جائیں امام اہل سنت پر کہ انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ان کو، حقیقت میں پڑھ لیں، صحیح معنی میں پڑھ لیں تو شاید ہم سائنسدان بن جائیں، تو ہم ان کو پڑھ نہیں پا رہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے جو وہ شاید ہمارے بزرگوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ بزرگوں نے بہت کام کیا،
ہم اس کو پڑھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. خصوصاً اس علم کی بات کر رہا ہوں. اس علم کا تو بس اپنے اللہ ہی حافظ ہے اپنے، کہ اللہ کرے ہماری طبیعت اس طرح مائل ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کے لیے کوئی تگ و دو کریں اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے ناظرین، اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کو پہلے نظر آنے لگتا تھا سورج؟ یعنی ابھی سورج ہوتا یہاں تھا، سورج یہاں ہوتا لیکن دکھائی یہاں دیتا. اب اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے، جہاں سورج موجود ہے ناظرین اور طلباء کرام، تو اس کے بالائی کنارے سے اوپر اس کا زیری کنارہ ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے، اور ہے یہاں. تو ابھی سورج یہاں ہوتا تبھی وہ دکھائی دینے لگتا ہے. دیکھیے افق پر اس کی روشنی پہنچ گئی. اور ایسا کب ہوتا؟ جب سورج حقیقت میں اس کا بالائی کنارہ 34 دقیقے نیچے ہوتا. کتنا ہوتا؟ 34 دقیقے، آدھے درجے سے کچھ زائد. لازمی بات ہے 1 درجہ 60 دقیقے کا ہوتا ہے، تو 34 دقیقے آدھے درجے سے اوپر ہوا. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مقدار 33 دقیقے فرمائی ہے، اور میں نے ابھی 34 کہی. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انکسار کی مقدار بہت سارے عوامل کی وجہ سے کچھ تبدیل ہوتی ہے، لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 33 دقیقے فرمایا. پھر ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دا نوٹیکل المنک جو ہے اس کو استعمال میں لائے کہ وہ اس دنیا کی سب سے اجد و اعلیٰ رصدگاہ سے وہ جو ہیں وہ 34 دقیقے کو ریفریشن کے طور پہ، انکسار کے طور پہ لیتے ہیں. لہذا اب اس کو لینا زیادہ مناسب نظر آتا ہے. خود ہمارے بزرگوں نے بھی اسی کی ترغیب دلائی. ٹھیک ہے. تو 34 دقیقے سورج کے بالائی کنارہ نیچے ہوگا تو وہ دکھائی دینے کے اعتبار سے ہمیں افق پر دکھائی دے گا. بالکل یہی کیفیت ناظرین کرام یہاں ہوگی کہ سورج ڈوب چکا ہوگا لیکن ہمیں دکھائی دیتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ 34 دقیقے نیچے پہنچے گا تو پھر دکھائی دینے کے اعتبار سے وہ ہمیں افق پر اس کا کنارہ جو ہے وہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا. اور یہی شرن غروب آفتاب ہے.